ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ظلماً ظلم کے ساتھ، ناحق طور پر، انما یأکلون بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا اور عنقریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب یہاں پر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے، یعنی تینوں آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک طرح سے انڈائریکٹلی یتیم کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، کمزور اور بے سہارا لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور پھر یہاں اسپیسیفکلی یتیموں کی بات ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اب یہاں یتیموں کا مال کھانے کی پھر خاص طور پہ بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، باپ فوت ہوتا ہے تو چچا فوراً جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ چونکہ سورۃ النساء غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تو کہا یہ جاتا ہے کہ سعد بن ربیع، کون تھے سعد بن ربیع؟ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے، عبد الرحمن بن عوف کے انصاری بھائی بنے تھے۔ سعد بن ربیع جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور بیوہ چھوڑ گئے۔ ہوا یہ کہ سعد کے بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا، بیوی بہت پریشان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد شہید ہو چکے ہیں، ان کے چچا نے ان کی پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بچیوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اگر ان بچیوں کے پاس مال نہیں ہوگا تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ یہ بھی انہوں نے کہا اس عورت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ میراث کی آیات جو اس آیت کے بعد آ رہی ہیں وہ نازل ہوئی، تو آپ نے سعد کے بھائی کو بلایا اور کیا فرمایا کہ ترکے میں سے 2/3 حصہ تم بچیوں کو دے دو، 8واں حصہ ماں کو دے دو، یعنی بچیوں کی ماں کو، اور جو باقی بچے وہ تمہارا ہے، یعنی سارے کا سارا تم نہیں لے سکتے، اگر تم سارا لیتے ہو تو یہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور یاد رکھیے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، جو یہ کرے گا اس کو انجام بتایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر لے جانا آگ کھانے کے برابر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر مال کھانے کی بات ہو رہی ہے، انما یاکلون ان الذین یاکلون اموال الیتامی، تو مال میں تو ہر طرح کا مال ہوتا ہے، جائیداد بھی ہے، زمین بھی ہے، سامان بھی ہے، پراپرٹی ہے، تو اس کو کھایا تو نہیں جاتا، کھانا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کھانے کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو لوگ یتیموں کا مال غصب کر لیتے ہیں، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کھاتے ہیں؟ یعنی قرآن کا جو الفاظ کا استعمال ہے وہ بہت زبردست اور معنی خیز ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو چیز آپ کھا لیتے ہیں وہ کیا ہوتی، وہ پھر دوسرے کی دسترس سے گئی، بالکل آپ اس پہ ایسا قبضہ کر گئے کہ اب کوئی اس کو کھا نہیں سکتا دوبارہ، وہ اب کسی کے کام کی نہیں رہی، آپ کی کھائی ہوئی چیز کسی اور کے کام کی نہیں رہی، ہضم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان اپنی آمدنی کا سب سے زیادہ استعمال کھانے میں کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مہینے بھر میں آپ اپنی جو عام روزمرہ کی ضروریات ہیں ان میں سب سے زیادہ کس پر خرچ کرتے ہیں؟ گروسری پر، سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں پر جاتا ہے، ہاں؟ تو مال کا ایک بڑا حصہ کھانے پہ جاتا ہے، تو اس لیے عموماً مال کے استعمال کو کھانے سے تشبیہ دی گئی، تو مال یتیم کھانا آگ کھانے کے برابر ہے، اور اس پر اسپیسیفک سزا بتائی گئی، یعنی مخصوص اور واضح طور پر سزا بتا دی گئی، فکس کر دی گئی کہ یہ سزا ہے۔ کیا ہے وہ سزا؟ آگ ہے۔ سیصلون کا روٹ صاد لام یہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا، جلنا، اور یہ سزا کے طور پر داخل ہونا ہے۔ اور سعیرہ جو ہے سین عین رے سے ہے، سار کا معنی ہوتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ سعیر جہنم کو کہتے ہیں، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے
کہ جس کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، ٹھنڈی نہیں پڑے گی، اس کی جلن کم نہیں ہوگی۔ حدیث میں اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے قصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے لب اونٹ کی طرح تھے، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ نیچے سے نکل جاتے اور وہ چلاتے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ روز قیامت اس حال میں اٹھیں گے لوگ کہ ان کے منہ، کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، عورت اور یتیم، کیونکہ عموماً عورتوں کا مال بھی کمزور سمجھ کر ہتھیا لیا جاتا ہے، دبا لیا جاتا ہے، اور اسی طرح یتیم بچوں کا بھی، اور پھر ان میں سے بھی خصوصاً بچیوں کا اگر وہ یتیم ہوں۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کوئی گرم چیز کھا لیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ آپ نے جلدی میں گرم چائے پی لی، منہ جل اٹھتا ہے، حالانکہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں انڈیلی جاتی ہے، آپ کبھی جس میں پکتی ہے چائے اس سے تو نہیں پیتے، تو دوسرے تیسرے برتن میں جا کر بھی جب وہ گرم چائے آپ پی جاتے ہیں تو پھر کیا حال۔ اسی طرح کچھ کھانوں کی تاثیر، مثلا مرچ گرم ہوتی ہے تاثیر کے اعتبار سے، یا کچھ اور کھانے ہیں، تو اگر آپ کبھی گرم چیز کھا بیٹھیں تو اثر کیا ہوتا ہے، کتنی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو کیا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ آگ کھا رہے ہیں، آگ اٹ سیلف، انگارے کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے شعلے منہ سے نکل رہے ہوں گے۔ تو یہ کوئی معمولی ظلم نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں چاہے کوئی بڑی چیز ہو چاہے کوئی چھوٹی چیز ہو، چونکہ مما قل منہ او کثر ہے نا۔ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ بالمعروف، اگر کوئی شخص یتیم کے مال کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو انویسٹ کر رہا ہے، اس آگے سنبھال رہا ہے یا یتیموں کو پال رہا ہے، تو پھر معاوضے کے طور پر معروف طریقے سے کچھ چیز لے سکتا ہے، چرا کے بغیر بتائے ظلم و ستم کے ساتھ نہیں لے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔